بہت ساری ہمارے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہندوستان کے تمام بڑے علماؤں تک اگر میرا رب میری بات کو پہنچاتا ہے تو پہنچا دے میرے اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، میرے بزرگوں ہماری مدد کریے اللہ کے اذن سے انشاءاللہ۔ مدد اس طریقے کی، ہم تو اللہ سے مدد مانگنے والے، لیکن ہمارا ساتھ دیجئے کہ ہم ان باباؤں کی دکانداری بند کرا سکیں۔ ہم سینٹر کھولنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ سینٹر کھولنا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، رقیہ کا ہم انکار نہیں کرتے، ہمارے علماء کہتے ہیں رقیہ کا ہم انکار نہیں کرتے، رقیہ کرانا جائز ہے، دلیلیں ملتی ہیں شریعت میں اس کی، کہہ رہے ہیں، لیکن سینٹر کی دلیل کیا ہے؟ سینٹر کی دلیل کیا ہے؟ 5729 صحیح مسلم میں لے رہا ہوں دلیل، 3886 سنن ابو داؤد میں لے رہا ہوں دلیل، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ کراس نہیں کر سکتے مجھے انشاءاللہ باذن اللہ، اور اگر میں غلط ہوں تو بھی اصلاح کرنے کے لیے آ جائیے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ متن سمجھنے کے بعد اور اس ترجمے کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ کراس نہیں کریں۔ 3886 سنن ابو داؤد، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی، اور رقیہ کا دلیل بھی رقیہ کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کننا نرقی فی الجاہلیہ، ہم کیا کرتے تھے رقیہ جاہلیت میں۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، فقلنا کیف ترى فی ذلک یا رسول اللہ، پھر کہا انہوں نے کہ اس میں آپ کی کیا تعرضوا علی رقاکم، تم اپنے رقیہ مجھ پر پیش کرو، لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں شرک نہ ہو، سینٹر کھول کے رقیہ کرنا شرک نہیں ہے۔ ایک چیز میں بول رہا ہوں انشاءاللہ۔ دوسری اس حدیث کو میں سپورٹ میں لے رہا ہوں صحیح مسلم پر 5729، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، من استطاع منکم، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے، ان ينفع اخاہ، کہ نفع پہنچا سکے اپنے بھائی کو، فلیفعل، اسے کر گزرنا چاہیے۔ ہم رہ رہے ہیں ہمارے گھر میں ایک رینٹڈ ہاؤس ہو، ٹیننٹ ہے، ٹھیک ہے، ایگزامپل کے طور پر، اب وہاں پر ہم کسی کو بلا کے رقیہ کر رہے ہیں، پیشنٹ کے اوپر چیز ظاہر ہو رہا ہے، چیخ پکار ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے مکاندار کیا کہیں گے؟ خالی کرو بھائی، یہ سب کیا ہے، یہ بند کرنا ہے تو خالی کرو، اس طریقے سے۔ اب اگر کوئی اور دے رہے ہیں سینٹر کے لیے، اگر ہم اس میں چلا رہے ہیں تو آبجیکشن کرنے والے آس پاس کے آبجیکشن بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں جو ہے دیں گے کہ نہیں یہ شرعی چیز ہے انشاءاللہ، پھر ہم اس کو گورنمنٹ رجسٹرڈ کرائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت سینٹر رجسٹرڈ ہوتے نہیں ہوتے؟ دعوت کا کام سلف الصالحین کا رجسٹر، دعوت سینٹر کھول کے دعوت کا کام کریں۔ میرا سوال ہے علماء سے، دعوت و تبلیغ کا کام دعوت سینٹر کھول کے کیے تھے سلف الصالحین، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام اور سلف الصالحین جو رقیہ بھی کیے ہیں، تو یہ لوگ سینٹر ڈال کے رقیہ نہیں کیے، ٹھیک ہے، سینٹر کھول کے رقیہ نہیں کیے، تو دعوت و تبلیغ کا بھی کام سینٹر کھول کے نہیں کیا نا، پھر آپ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے کیوں سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے؟ بولنے والی زبانیں بہت بولتی ہیں، ہمیں چاہیے ایک پلیٹ فارم جہاں پر ہم بیٹھے اور لوگ وہاں پر پہنچے اور انشاءاللہ ان کے سامنے قرآن حدیث رکھی جائے، ان کو بتایا جائے کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعت کیا ہے، خرافات کیا ہے سمجھو، اور توحید کیا ہے، اتباع رسول کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے سمجھو، اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے سمجھو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو عمل میں لاؤ، جنتی راستے پر آ جاؤ۔ یہ بتانے کے لیے نا یہ پلیٹ فارم چاہیے۔ اگر میں کسی گھر میں، چلو انہی کے گھر میں لے جانے کی بات بولتا ہوں، ہمارے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ بڑے عالم، ٹھیک ہے، ان کے گھر کی عورتیں آنے نہیں دیں گی، جبکہ وہ توکل علی اللہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ پر اتنا توکل والے، وہ ماشاءاللہ توحید والے، آنے نہیں دیں گے۔ یہ کیا بھائی لوگوں کی بلا ہمارے گھر میں لا کے یہاں پر کیا کرتے کرتے ان کے اوپر کا جن اتارتے، جادو اتارتے، یا ہمارے گھر میں بیٹی ہیں، دوسرے ہیں، مسائل ہے، بہت سارے ہو جائیں گے مسئلے مسائل، یہ بولیں گے۔ ایسے ہوا ہے میرے ساتھ، میرے 3 سینٹرز، مطلب ایک اللہ کے بندے نے انتظام کیا تھا، ایک سینٹر کو تیسرے دن بند کروا دیے، بند کروانے والوں نے، ایک سینٹر کو 27ویں دن بند کروا دیے، پھر اور ایک جگہ تھی وہ بیچارے تو الحمدللہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے آمین، وہ 3.5 مہینے میں بند ہوا، اب میں میرے گھر پہ چلا رہا ہوں۔ تو ایسے مسائل ہو رہے ہیں، اگر ہمارے یہ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم سینٹر کھول سکتے ہیں۔ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی، کتاب السلام میں یہ حدیث، تو پھر صحیح مسلم میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حدیث کے خلاف نہیں جائیں گے۔ قرآن حدیث کا مطلب ہمارے بارے میں کیا کریں، قرآن حدیث کی نصوص کے خلاف میں فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے، قرآن حدیث کے نصوص، اور میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، I'm just a student of Quran and Hadith۔
میری آخری سانس تک میں یہ کہوں گا, knowledge is like water in the ocean and more than that. But the knowledge which I have is not like a dot from the ocean. Drop بھی نہیں, dot بھی نہیں میرے پاس. اسٹوڈنٹ ہیں ہم قرآن حدیث, ہم دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم کچھ بھی ایسی چیز نہیں بول رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف ہو جائے. ہم لا آف لینڈ کے خلاف نہیں جا رہے. ہم سرزمین ہندوستان کے اندر جو قانون چلتا ہے, امبیڈکر کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن, ہم اس کے خلاف بھی نہیں جا رہے. ہم جا رہے, ہم لا آف لینڈ کے خلاف نہیں بول رہے, ہم اللہ کے قانون کے خلاف بھی نہیں کر رہے. ہمارے پاس دلائل ہیں, ہم امن والے لوگ ہیں, ہم امن پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو بہت سارے مسائل کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہمارے ان علماء کو بھی ہمارے ساتھ کر دے, ہمارے لیے ان کے دلوں میں محبت بھر دے اور ہمارے دلوں میں ان کا ادب اور بھر دے. آمین. ہم اپنے علماء کو غلط نہیں بولیں گے, وہ کیا بنا پر بول رہے ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے. اب امت میں یہ بیماری جن جادو نظر بد اثرات کی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور باباؤں کے پاس جا رہے لوگ. آپ اگر سینٹر نہیں کھولو بول رہے تو پھر ایک معالج 50 لوگ کے گھر میں ایک دن میں وزٹ کر سکتا, کیا نہیں کر سکتا. اگر وہ ایک جگہ سینٹر کھول کے بیٹھے گا, وہاں پر 50 پیشنٹس ایک ساتھ پہنچیں گے ان کے محرم کے ساتھ انشاءاللہ, اور وہاں پر ایک ہی بار میں جو مائکروفون میں رقیہ پڑھا جائے گا سب ایک ساتھ سنیں گے. جس کے جسم میں جن ہوگا وہ تڑپے گا, جادو ہوگا وہ کٹے گا انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے, انشاءاللہ باذن اللہ. ایک معالج جا کے ہر گھر پہ رقیہ نہیں کر سکتا, ہائیلی امپاسبل ہے یہ. اس لیے سینٹر کا انتظام ہونا ضروری ہے. تو آپ لوگ بھی آگے بڑھیں, یہاں پر اس اورنگ آباد میں انشاءاللہ ایک سینٹر کے لیے انتظام کرے. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو ہے آپ لوگ جو کچھ اپنے جیب سے نکال سکتے ہیں یہاں کے معالجین کے لیے دیجئے. یہ لوگ جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ, اور میں یہاں پر مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں, واللہ اللہ کی قسم. بہت سارے کنٹروورشیل لوگ کنٹروورسیز کرتے ہیں, مجھے نہیں لینا دینا. مجھے میرے رب کی جہنم میں نہیں جانا ہے, مجھے میرے رب کی جنت چاہیے میرے رب سے. یہاں پر ایک انتظام ہو جائے. آپ لوگ میں سے جو کوئی بھی کرتے کریے انشاءاللہ باذن اللہ. آسانی یہ ہوگی کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ دِينًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا فِي الْجَنَّةِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو کوئی بھی اللہ کے دین کے راستے میں نکلتا ہے, دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. واللہ یہ جو لوگ آئیں گے یہاں پر, صرف ان پر رقیہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے عقیدے کو قرآن اور حدیث کے مطابق درست کیا جائے گا, ان کے اعمال کو قرآن و حدیث کے مطابق درست کیا جائے گا باذن اللہ. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رب کریم نے کہا بے شک تم جس سے محبت کرتے ہو ہدایت تم اس کو نہیں دے سکتے, ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ہمارا کام ہے جسٹ ٹو کنوے دی میسج آف اللہ. کنورٹ ہم نہیں کر سکتے کسی کو, ہدایت کا دینا رب کے ہاتھ میں ہے. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ تو اسی لیے ہم جو کہہ رہے ہیں یہاں پر حل ہوگا انشاءاللہ. یہ جن جادو کے بیماریاں, جن جادو سے جو تکالیف ہے اس کا حل ہے قرآن حدیث میں انشاءاللہ. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ قرآن حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں.